بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے اوور اینڈ آل کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ابھی اس نے گھڑی جیب میں رکھی ہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ عمران نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک سفید فام موجود تھا۔ نمبر 208 میرے ساتھ چلو، اس نے کرخت لہجے میں عمران سے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اس سفید فام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ویسے عمران حیران تھا کہ کیا چکر چل رہا ہے، اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے، کہیں اس کی طرف سے یہ لوگ مشکوک تو نہیں ہو گئے۔ عمارت کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کے کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے لے جایا گیا۔ وہاں کمرے میں اس وقت 2 سفید فام موجود تھے۔ عمران نے انہیں سلام کیا۔ نمبر 208 کل رات اوٹر آپریشن ہونا ہے، تمہیں اپنی ڈیوٹی معلوم ہے؟ ان میں سے ایک نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، مگر اب وہ انکار کرتا تو خواہ مخواہ مشکوک ہو جاتا، اس لیے اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں ٹھیک ہے، تم جشن سے 1 گھنٹہ پہلے تہہ خانے میں پہنچ جانا اور ہوشیار رہنا۔ مشین آپریٹ کرتے وقت اگر تم سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو تمام معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ انچارج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ انچارج نے اسے حکم دیا اور عمران سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا ڈیوٹی ہوگی۔ ویسے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ وہ بھی اوٹر جشن میں موجود ہوگا، اور ظاہر ہے جو بھی ڈیوٹی ہوگی وہ انتہائی اہم ہوگی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکتا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور دیگر ساتھی ایک خاص بڑے کمرے میں موجود تھے۔ یہ کمرہ لوہے کی موٹی موٹی چادروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا صرف اکلوتا دروازہ باہر سے بند تھا۔ کمرے کی چھت پر چند چھوٹے چھوٹے سے سوراخ تھے، شاید یہ ہوا کی گزرگاہ کے لیے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کے بندھن کھول لیے تھے۔ ان کے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں نے اس کام میں ان کی بے حد مدد کی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی تجویز سوچنی چاہیے، صفدر نے کہا، اور سب نے اس کی تائید کی، کیونکہ یہاں بند کمرے میں پڑے رہنے سے وہ چوہے کی موت بھی مارے جا سکتے تھے۔ مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی کہ اچانک صفدر کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل کا ایک نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ صفدر کے جیسے ہی نظر پڑی وہ چونک پڑا۔ ٹرانسمیٹر کال اس کے منہ سے نکلا، اور پھر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہاں کال کرنے والا کون ہو سکتا ہے، شاید عمران کی کال ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر نے ون بٹن کھینچ کر سلسلہ ملا لیا، X2 اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز آئی اور صفدر سمیت تمام ممبران کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ گئیں۔ آپ سر، اوور۔ صفدر نے حیرت کی شدت سے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں معلوم ہو رہے ہو، اوور۔ X2 کے لہجے میں نرمی تھی، سر دراصل ہم اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں گے، اوور۔ صفدر اب سنبھل چکا تھا، تم لوگ بری طرح پھنس چکے ہو، اس لیے مجھے خود حرکت میں آنا پڑا، اوور۔ X2 نے لاپرواہی سے جواب دیا، تھینک یو سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اوور۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کل زہریلی پہاڑیوں پر ایک جشن ہو رہا ہے، تم سب کو وہاں قتل کرنے کا پروگرام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم جشن سے پہلے پہلے رہا ہو جاؤ، اوور۔ X2 نے جواب دیا، ٹھیک ہے سر، یہاں سے رہا ہونے کے بعد ہی ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، اوور۔ صفدر نے جواب دیا، تو میں ابھی تمہیں آزاد کرواتا ہوں، لیکن صرف 2 آدمی، تم اور کیپٹن شکیل، باقی لوگ یہیں رہیں گے تاکہ مجرم جشن سے پہلے کوئی کارروائی نہ کر سکیں، اوور۔ X2 نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں سر، اوور۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر تیار رہو، ایمرجنسی میک اپ باکس بھی ساتھ لے لینا، اوور۔ X2 نے کہا، وہ ہمارے پاس موجود ہیں جناب، اوور۔ صفدر نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے، اوور اینڈ آل، X2 نے جواب دیا، اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا باقی لوگ قربانی کے بکرے ہیں؟ تنویر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں تنویر، تم ہمیشہ منفی انداز میں سوچتے ہو، تم لوگوں کو یہاں رکھنے میں بھی X2 کی کوئی اسکیم ہوگی، صفدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی
اور ایک سیاہ فام ہاتھ میں مشین گن لیے اندر داخل ہوا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، اس نے مقامی لہجے میں انگلش بولتے ہوئے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل آگے بڑھے اور اس نے انہیں باہر چلنے کا اشارہ کیا اور اس سیاہ فام کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ سیاہ فام نے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ یہ ایک طویل گیلری تھی۔ سیاہ فام تیزی سے ایک قریبی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ سیاہ فام بھی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ وہاں کرسیوں پر 2 سیاہ فام بندھے ہوئے تھے۔ تم ان دونوں کا میک اپ کر لو، مگر جلدی کرو، میں باہر موجود ہوں، سیاہ فام نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہ سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر میک اپ کر چکے تھے۔ کرسیوں پر بندھے ہوئے سیاہ فاموں کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے آثار تھے۔ ان کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ صفدر، آپ کا نام ہے؟ سیاہ فام نے سوالیہ نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا نام ہے، صفدر نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا نام سوموگا ہے اور آپ کا نمبر 304 ہے۔ آپ مین سینٹر کے محافظ گارڈ ہیں، اس نے صفدر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کونے میں پڑی ہوئی ایک مشین گن اٹھا کر صفدر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آپ کا نام وگاسا ہے اور آپ کا نمبر 301 ہے۔ آپ بھی سینٹر کے محافظ گارڈ ہیں۔ سیاہ فام کیپٹن شکیل سے مخاطب ہوا اور اسے بھی ایک مشین گن دے دی۔ آپ اپنا تعارف نہیں کرا سکتے؟ صفدر نے، جو اب تک سیاہ فام کے متعلق اندازہ لگا رہا تھا، آخر نہ رہ سکا۔ فی الحال وقت نہیں ہے، بعد میں تفصیلی تعارف ہوگا۔ آپ میرے پیچھے آئیے، میں آپ کو ڈیوٹی پر پہنچا دوں، سیاہ فام نے سنجیدگی سے کہا اور پھر وہ دونوں اس کے پیچھے دروازے سے باہر نکل آئے۔ مختلف گیلریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچے جہاں مختلف دیو ہیکل مشینیں کام کر رہی تھیں۔ اس ہال کے دروازے پر جا کر سیاہ فام نے انہیں کھڑا کر دیا۔ یہاں تمہاری ڈیوٹی ہے، اپنے نمبر یاد رکھنا اور ہوشیاری سے کام کرنا، X2 تم کو ہدایات دیتا رہے گا، سیاہ فام نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ بستی کے درمیانی میدان میں قبیلے کے تمام افراد موجود تھے۔ ان سب نے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے جوش اور مسرت سے مزید سیاہ پڑ چکے تھے۔ ایک چبوترے پر کھڑا ہو کر جوزف تقریر کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد جوشیلا تھا۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جوزف ہے جو صرف شراب پینے اور عمران کے احکام کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ واقعی کسی وحشی قبیلے کا سردار معلوم ہو رہا تھا۔ انکانا دیوی کے پجاریوں، سنو، ایک نازک وقت آ گیا ہے۔ آج رات اوٹر دیوتا کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جشن خاص موقعوں پر منایا جاتا ہے۔ یہ سفید فام لوگ نہ جانے کہاں سے ہمارے قبیلے میں آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہمارے قبیلے کے بہت سے لوگ نہ جانے کہاں قید کر رکھے ہیں، جو شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر چیر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہماری دیوی کے چہیتے غلام ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کے حکم بجا لاتے رہے، مگر دیکھو ہماری دیوی اس لیے ہم سے روٹ کر چلی گئی کہ وہ ان سفید فاموں سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب فیصلہ اوٹر دیوتا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ بھی روٹ گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ ہمیں ان سفید فاموں سے انتقام لینا ہے، اپنے کڑیل جوانوں کا انتقام۔ اگر اوٹر دیوتا نے سفید فاموں کے خلاف فیصلہ دے دیا تو تم سب میرے اشارے پر ان سفید فاموں پر ٹوٹ پڑنا، ان کی بوٹیاں اڑا دینا، تاکہ دیوی اور اوٹر دیوتا ہم سے خوش رہے۔ جوزف نے بے حد جوشیلی تقریر کی اور وہ وحشیوں کو رام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اپنے سردار زلار کے ساتھ ہیں۔ سب وحشیوں نے نیزے اٹھا کر اس کی تائید کی۔ تو چلو، زہریلی پہاڑیوں کی طرف چلو، آج سفید فاموں کا فیصلہ ہو جائے گا، جوزف نے اپنا نیزہ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تمام قبیلہ جوشیلے نعرے لگاتا ہوا جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنے درختوں سے گزرتے ہوئے کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک صاف قطعے میں پہنچ گئے۔ یہاں بے شمار چھوٹے بڑے ٹیلے موجود تھے۔ ان ٹیلوں کو زہریلی پہاڑیوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ زہریلی پہاڑیوں کے قریب پہنچ کر تمام قبیلہ ایک طرف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے سفید فام پہاڑیوں کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ سیاہ فام گارڈ بھی تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی۔ درمیان میں عمران کی ٹیم کے بقایا ممبرز تھے، جن کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ وہ سب لوگ زہریلی پہاڑیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ بندھے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ایک ٹیلے پر بٹھا دیا۔ ڈھاب کر، جو سب سے آگے تھا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور پھر اس نے بلند آواز سے اوٹر دیوتا اور انکانا دیوی کا نعرہ لگایا اور پھر نیچے اتر آیا۔ یہ جشن شروع ہونے کا اعلان تھا۔
ڈاب کر کے جواب میں تمام قبیلے نے بلند آواز سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ جوش سے اچھل رہے تھے۔ عمران قبیلے کے افراد کے پہنچنے سے 1 گھنٹہ قبل زہریلی پہاڑیوں کے نیچے بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں ایک بڑی مشین تھی جس کا ہینڈل ایک آدمی کو مسلسل چلانا پڑتا تھا، اور اس ہینڈل کو چلانے کی ڈیوٹی عمران کے سپرد تھی۔ عمران نے بلیک زیرو سے واچ ٹرانسمیٹر پر تمام پروگرام سیٹ کر لیا تھا۔ وہ آج ہی اس کیس کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی اس نے یورینیم سٹور کے باہر لگائی تھی۔ اس نے سینٹر میں موجود تقریباً تمام سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے خلاف بھڑکا دیا تھا، اور وہ سب عمران کو اپنا ساتھی سمجھ کر اس کا کہا ماننے پر راضی ہو گئے تھے۔ اب صرف جشن شروع ہونے کا انتظار تھا۔ تہہ خانے میں ایک سفید فام بھی موجود تھا جو شاید اس آپریشن کا انچارج تھا۔ دیوار میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کے اوپر فٹ سکرین پر زہریلی پہاڑیوں کا تمام منظر نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ دور ایک کونے میں چلا گیا۔ اس تہہ خانے میں اس سفید فام اور عمران کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، اور وہ سفید فام اس سکرین کے باہر کا منظر دیکھنے میں محو تھا۔ عمران نے دور ایک کونے میں جا کر اندرونی جیب سے ٹرانسمیٹر واچ نکالی اور پھر اس کا ونڈ بٹن کھینچ لیا۔ ونڈ بٹن کھینچتے ہی اس کے ڈائل کا ایک ہندسہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسے منہ سے لگا لیا۔ ہیلو، عمران سپیکنگ، اوور۔ اس نے انتہائی مدھم آواز میں کہا۔ بلیک زیرو، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ پروگرام تیار ہے، اوور۔ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی ڈیوٹی سٹور کے باہر لگا دی گئی ہے۔ میں خود اسلحہ کے سٹور پر موجود ہوں۔ جوزف نے بھی قبیلے کو تیار کر لیا ہے، اوور۔ بلیک زیرو نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کاشن دوں گا دستی بم کا، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ اوکے سر، اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر گھڑی جیب میں ڈال لی۔ وہ سفید فام ابھی تک اس سکرین کے منظر میں کھویا ہوا تھا۔ عمران دوبارہ مشین کی طرف بڑھ گیا۔ زہریلی پہاڑیوں کے گرد وحشیوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ جوزف بھی سفید فاموں کے قریب کھڑا نیزہ لہرا رہا تھا۔ سفید فام نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر تہہ خانے میں پہاڑیوں پر ہونے والی تمام گفتگو نشر ہونے لگی۔ تیار ہو جاؤ، کام شروع ہونے والا ہے، سفید فام نے ڈابکر کا ہاتھ اونچا اٹھتے دیکھ کر عمران سے کہا۔ یہ شاید ان کا مخصوص اشارہ تھا۔ عمران نے مشین کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویسے وہ اس پوزیشن میں کھڑا تھا کہ سکرین کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں ڈابکر کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اوٹر دیوتا، اپنے درشن دو، انکانا دیوی، اپنے درشن دو، ہم تمہارے رحم کے طلبگار ہیں۔ ڈابکر مہا پجاری کی حیثیت سے گڑ گڑا رہا تھا۔ اچانک ڈابکر نے اپنا اٹھایا ہوا ہاتھ نیچے کر لیا۔ مشین چلاؤ، سفید فام چیخا اور عمران نے زور زور سے ہینڈل چلانا شروع کر دیا۔ مشین میں زندگی جاگ اٹھی۔ وہ ہینڈل چلاتا رہا اور پھر سکرین پر نظر آنے والی پہاڑیوں کو اس نے پھٹتے دیکھا، اور آہستہ آہستہ ایک انتہائی خوفناک جانور باہر نکل رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب جانور، 4 ٹانگوں پر موجود جانور جس کا غار نما مہیب دہانہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کے ماتھے پر ہونے کے بجائے اس کے 2 لمبے لمبے کانوں کے سروں پر چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس جانور کے نظر آتے ہی تمام وحشی سجدے میں گر گئے۔ اوٹر دیوتا رحم کرو، اوٹر دیوتا رحم کرو، وہ سب بلند آواز سے چلا رہے تھے۔ جب وہ ہیبت ناک جانور پوری طرح باہر نکل آیا تو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ پاس کے جنگل سے اچانک ایک خوبصورت لڑکی جس کی شکل انکانا دیوی جیسی تھی، بڑی تیزی سے چلتی ہوئی اس طرف بڑھی جدھر وہ جانور کھڑا تھا۔ وحشیوں نے اسے دیکھ کر ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ دیوی آ گئی، دیوی آ گئی۔ وہ عورت جس پر شاید پہلی دیوی کا میک اپ کیا گیا تھا اس جانور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جانور بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس عورت نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ میرے پجاریوں، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ تم نے میری توہین کی ہے، مجھے بھیٹ نہیں ملی۔ اپنے سردار زلار اور ان باہر سے آئے ہوئے آدمیوں کو اوٹر دیوتا کی بھیٹ چڑھا دو، ورنہ اوٹر دیوتا اور میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ جلدی کرو، اب بھی وقت ہے، دیوی نے کہا، اور پھر وحشی جوزف کی طرف مڑ گئے۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھے۔ عمران نے دیکھا کہ اب وقت نازک ہے تو اس نے اچانک جیب سے ایک ریوالور نکالا، اور اس سے پہلے کہ سفید فام جو سکرین کے منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا باخبر ہوتا، اس نے فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گولی اس سفید فام کی پشت میں گھس گئی۔ وہ الٹ کر میز پر جا پڑا۔ عمران نے ایک فائر اور کیا اور پھر بھاگ کر کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی مشین کا ہینڈل زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ہینڈل چلا رہا تھا، اس کے ہینڈل گھماتے ہی اچانک پہاڑی کی وہ جگہ پھٹ گئی جہاں وہ دیوی موجود تھی۔ چنانچہ وہ عورت اس درمیانی خلا میں گر گئی۔
اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات امڈ آئے۔ اوٹر دیوتا پیچھے خاموش کھڑا دیکھتا رہا، کیونکہ وہ تو مشین ہی تھا۔ ڈاپکر کی ایجاد وحشیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ دیوی کے گرتے ہی مجمع پر خوف و ہراس چھا گیا۔ ڈاپکر پوزیشن دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ بے اختیار دیوی کی طرف بھاگا، مگر دوسرے ہی لمحے جوزف کا نیزہ بلند ہوا اور پھر وہ بجلی کی طرح ڈاپکر کی طرف آیا، مگر ڈاپکر جھکائی دے گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، اوٹر دیوتا کو چلاؤ، اوٹر دیوتا کو چلاؤ۔ شاید وہ اس سفید فارم کو کہہ رہا تھا جسے عمران نے پہلے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا، ڈاپکر جو تیزی سے بھاگتا ہوا اوٹر دیوتا کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ اوٹر دیوتا کے غار نما منہ میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب وہ غائب تھا۔ انکانا کے پجاریوں، دیکھو، دیوتا نے سفید فارم کو کھا لیا ہے، تم بھی سفید فارم لوگوں کو کھا جاؤ، یہی دیوتا کی مرضی ہے۔ جوزف نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا، اور اس کا یہ حربہ کارگر رہا۔ وحشیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سفید فارم آقا اوٹر دیوتا کے منہ میں چلا گیا ہے۔ چنانچہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے باقی بچے ہوئے سفید فارموں پر پل پڑے، مشین گنوں کے منہ کھول دیے گئے اور پھر وہاں چیخ و پکار کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مگر 10-12 سفید فارم وحشیوں کے ہجوم کا کب تک مقابلہ کرتے؟ وحشیوں نے انہیں نیزوں پر پرو لیا۔ جوزف نے بھاگ کر ٹیم کے باقی ممبروں کے ہاتھ کھولے اور پھر وہ سب جوزف کی رہنمائی میں اس جھاڑی کی طرف بھاگے جہاں سینٹر کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ عمران نے ڈاپکر کو یوں اس عفریت کے منہ میں غائب ہوتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ڈاپکر اس کے منہ سے ہوتا ہوا سینٹر میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور پھر وہ بھاگتا ہوا مین پلانٹ کی طرف بھاگا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک دستی بم نکالا اور دیوار سے دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر سینٹر میں بھی وحشیوں کے نعرے گونج اٹھے۔ عمران جیسے ہی ایک گیلری میں مڑا، اس کی مٹ بھیڑ ڈاپکر سے ہو گئی، جو ایک کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے عمران پر فائر کھول دیا، مگر عمران تڑپ کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس دفعہ وہ بال بچا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو سینکڑوں گولیاں اس کے جسم میں گھس چکی ہوتی۔ ڈاپکر نے جب وار خالی ہوتے دیکھا تو وہ جھپٹ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ عمران کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دروازہ توڑنے کی سوچتا، چنانچہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے ہر قیمت پر سٹور کو بچانا تھا جہاں یورینیم موجود تھا۔ پورا سینٹر گولیوں اور دھماکوں سے گونج رہا تھا۔ سینٹر میں موجود بے شمار سفید فارم مقابلے پر اتر آئے تھے۔ عمران تیزی سے بھاگتا ہوا سٹور روم کے قریب پہنچا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل وہاں موجود تھے۔ وہ مشین گن ہاتھوں میں اٹھائے چوکنے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب عمران کو، جو کہ ایک سفید فارم کے روپ میں تھا، اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ ٹھہرو، میں عمران ہوں، عمران چیخا اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ کوئی بھی سٹور روم کے قریب آئے اسے گولی مار دینا۔ عمران نے انہیں حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ اسلحہ خانے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہاں کافی تعداد میں سیاہ فارم موجود تھے اور بلیک زیرو اندر سے اسلحہ نکال کر انہیں تقسیم کر رہا تھا۔ تم کنٹرول کرو، میں ڈاپکر کے پیچھے جاتا ہوں، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ ہر قیمت پر ڈاپکر کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دراصل پروگرام خلاف توقع بدل گیا تھا۔ عمران کا پروگرام تھا کہ وہ لوگ جشن مناتے رہیں گے اور یہاں سینٹر پر قبضہ کر لیا جائے گا، پھر ڈاپکر وغیرہ کو گرفتار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مگر ڈاپکر کے یوں اوٹر دیوتا کے منہ میں چھلانگ لگا دینے سے تمام پروگرام درہم برہم ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ادھر بڑھا جدھر مین پلانٹ موجود تھا۔ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچا۔ اندر گھستے ہی اسے ڈاپکر نظر آ گیا، جو ایک مشین کے قریب کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس پر فائر کرتا، ڈاپکر نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر عمران اور ڈاپکر کے درمیان ایک شیشے کی دیوار بن گئی۔ عمران نے فائر کیا مگر گولی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ ڈاپکر کا فاتحانہ کہا گونجا۔ دیوار اور چھت کے درمیان ایک معمولی سی درز موجود تھی۔ گو عمران وہاں سے گولی تو نہیں مار سکتا تھا، مگر آواز تو یقیناً باہر پہنچ جاتی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا جہاں سے وہ ڈاپکر تک پہنچ سکتا۔ ڈاپکر اطمینان سے مشین کے بٹن آن کرنے لگا۔ عمران ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا، دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک دستی بم نکالا اور پھر اس کی پن کھینچ کر اس نے شیشے کی دیوار پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار کے پرخچے اڑ گئے۔ دیوار شاید بم کے آئیڈیے کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ دیوار کے ٹوٹتے ہی عمران نے ڈاپکر پر چھلانگ لگا دی، مگر ڈاپکر کونے میں موجود ایک دروازے سے غائب ہو چکا تھا۔ عمران بھاگتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا اور پھر وہ جب اس دروازے سے ہوتا ہوا اس کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ خالی تھا۔
اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی پشت پر موجود دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ اب عمران کمرے میں محصور ہو چکا تھا۔ ہا میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد یہ تمام سینٹر ڈائنامائٹ سے تباہ ہو جائے گا اور یہ کمرہ تمہاری قبر بن جائے گا۔ ڈاپکر کی آواز کمرے میں گونجی۔ عمران نے متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو اس کے پاس بم بھی ختم ہو چکے تھے۔ کمرے کی ٹھوس دیواریں اور بند فولادی دروازہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ تمام سینٹر میں قیامت کا منظر تھا۔ جوزف کی سرکردگی میں تمام قبیلہ سینٹر میں داخل ہو چکا تھا اور ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اس قیامت کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ سفید فاموں کے ایک گروپ نے جو جدید ترین اسلحے سے لیس تھا سٹور روم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے فائر کھول دیا۔ وہ دونوں ستونوں کی آڑ سے فائرنگ کر رہے تھے۔ اچانک انہیں سٹور روم کے اندر سے کھٹا پٹ کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ یہ ان کے لیے انتہائی نازک مسئلہ تھا۔ انہیں سٹور کو ہر قیمت پر بچانا ہوگا، مگر وہ اب باہر سے نپٹتے یا اندر کا خیال کرتے۔ ان پر اتنی بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی کہ وہ ستون کی آڑ سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک سفید فاموں کی پشت پر ایک دستی بم پھٹا اور پھر چیخوں کے ساتھ ہی سامنے سے ہونے والی فائرنگ رک گئی۔ دوسرے لمحے آڑ میں سے چند سیاہ فام باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ تم کیسے ہو صفدر اور کیپٹن شکیل؟ ایک قوی ہیکل سیاہ فام نے جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی ان کے قریب آ کر پوچھا، اور یہ دونوں حیران رہ گئے کیونکہ یہ X2 کی آواز تھی۔ ہم ٹھیک ہیں سر، مگر اندر سے سٹور روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے سنبھل کر جواب دیا، اوہ فوراً اندر جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں بے خبری میں مجرم سٹور ہی صاف کر جائیں۔ X2 نے سخت لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کی طرف رخ کر کے فائر کھول دیا، مگر جیسے ہی دروازے سے گولی ٹکراتی ایک شعلہ سکونتا اور گولی پگھل کر دروازے کی دہلیز پر گر جاتی۔ اوہ الیکٹرانک سسٹم، صفدر نے کہا۔ اب کیا کریں، اندر تو کافی لوگ موجود ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کسی طرح اس الیکٹرانک سسٹم کو ختم کر دیا جائے، تب کام بن سکتا ہے، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ تم یہاں ٹھہرو صفدر، میں پاور پلانٹ بند کر دوں، شکیل نے کہا۔ پاور پلانٹ کہاں ہے؟ صفدر نے پوچھا، مگر کیپٹن شکیل آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف دوڑا جا رہا تھا۔ اس وقت جب سیاہ فام اسے یہاں لے کر آ رہا تھا اس نے دروازے کے سامنے پاور پلانٹ کی تختی دیکھی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا پاور پلانٹ کی طرف بڑھا۔ اسے احتیاط ضرور کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ سینٹر میں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں۔ سفید فام وہاں کافی تعداد میں تھے اور اس کے علاوہ کافی تعداد میں سیاہ فام بھی ان کی حمایت میں لڑ رہے تھے۔ بہرحال وہ بچتا بچاتا پاور پلانٹ تک پہنچ گیا۔ پاور پلانٹ کے سامنے سفید فام ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ آڑ لے رکھی تھی۔ ویسے پاور پلانٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر مشینیں چل رہی تھیں۔ سفید فاموں نے شاید پاور پلانٹ کو دفاعی مرکز بنا رکھا تھا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے ایک ستون کی آڑ میں ہو کر حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ایک نفسیاتی داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا ہوا پاور پلانٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ، پاور پلانٹ کے قریب آڑ سے ایک آدمی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اور دوسرے لمحے ایک گولی اس کے کان کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ باس کہاں ہے؟ مجھے باس سے ملنے دو، میں ایک خاص خبر لے کر آیا ہوں۔ کیپٹن شکیل رکا نہیں بلکہ بڑے اعتماد سے آگے بڑھتا رہا۔ باس یہاں نہیں ہے۔ اچانک ایک سفید فام نے ایک ستون کی آڑ سے نکل کر اس کے سینے پر مشین گن کی نال رکھ دی۔ گن پھینک دو، اس نے کڑکتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر گن پھینک دی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کون ہو؟ اسی سفید فام نے پوچھا۔ لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مجھے فوراً باس کے پاس لے چلو ورنہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے مقامی زبان میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے بے پناہ پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ چلو اندر، سفید فام نے اسے اندر چلنے کے لیے کہا اور پھر وہ سفید فام کی رہنمائی میں ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ ہال کے درمیان میں ایک میز کے گرد 4 سفید فام بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اعصاب پر بے چینی طاری تھی۔ ایک سیاہ فام کو یوں مشین گن کی نال پر اندر آتے دیکھ کر وہ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ اسی لمحے خطرے کے الارم سے پورا حال گونج اٹھا۔ یہ سفید فام جو کیپٹن شکیل کی پشت پر کھڑا تھا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا تھا کہ کیپٹن شکیل چیتے جیسی پھرتی سے مڑا اور پھر پلک جھپکنے میں وہ سفید فام کیپٹن شکیل کے ہاتھوں پر اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اس سفید فام کو ان 4 پر دے مارا۔ حال میں ان 4 افراد کے علاوہ 2 اور محافظ بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا اندازہ لگاتے، کیپٹن شکیل نے ایک جمپ لگایا اور دوسرے لمحے اس نے ان 4 میں سے ایک سفید فام کو جھپٹ کر آگے کر لیا۔
دونوں محافظوں نے اسی اثناء میں فائر کر دیا، مگر ایک گولی اس سفید فام کو چاٹ گئی جو کیپٹن شکیل کے آگے تھا۔ کیپٹن شکیل نے اسے دوسرے پر دھکیل دیا اور پھر وہاں انتہائی تیز جنگ چھڑ گئی۔ کیپٹن شکیل کی پھرتی قابل دید تھی، وہ بجلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے محافظوں کو اتنا وقفہ ہی نہیں دیا کہ وہ اس پر فائر کر سکیں۔ آخر چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد وہ ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہی اس نے پہنترا بدلا اور اس بار اس کے دائیں ہاتھ کے کنگن نے کام دکھانا شروع کر دیا۔ کنگن کی گھنڈی کھینچنے سے اس میں چھپا ہوا تیز بلیڈ باہر نکل آیا تھا اور پھر کمرے میں لگاتار چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ صرف چند لمحوں میں وہ 4 آدمیوں کو ختم کر چکا تھا۔ پاور پلانٹ کے باہر سیاہ فاموں نے حملہ کر دیا تھا، اس لیے باہر موجود محافظ بری طرح الجھ گئے تھے۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے ایک جھٹکے سے بڑی میز اٹھائی اور پھر اس نے وہ میز پاور پلانٹ کی مین مشین پر پوری قوت سے دے مارا۔ فولادی میز کے زوردار جھٹکے سے مین مشین کے ڈائل اور پرزے ٹوٹ گئے اور دوسرے لمحے حال میں تاریکی چھا گئی۔ پھر لگاتار دھماکے ہونے لگے۔ پہلا دھماکہ ہی کافی زوردار تھا، پورا ہال ہل گیا۔ کیپٹن شکیل نے باہر چھلانگ لگا دی، پھر وہ بھاگتا ہوا سٹور روم کی طرف بڑھا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پاور پلانٹ کی تمام عمارت کے پرخچے اڑ گئے۔ کیپٹن شکیل بھاگتا ہوا اندازے سے سٹور روم کی طرف بڑھا۔ اندازے سے جب اس نے سمجھا کہ سٹور روم آ گیا ہے تو اس نے صفتر کو آوازیں دینی شروع کر دیں، مگر وہاں گھپ اندھیرے میں صفتر کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں ناچ کر رہ گیا۔ بلیک زیرو عمران اور ڈابکر کی تلاش میں دیوانہ وار پھر رہا تھا، مگر یہ دونوں غائب تھے۔ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا آخر وہ اس حال میں پہنچ گیا جہاں عمران نے بم مار کر شیشے کی دیوار توڑ دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیوار اور فرش پر پڑی ہوئی دبیز شیشے کی کرچوں سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کوئی جھڑپ ہوئی ہے۔ اچانک اسے ہلکی سی ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کونے کے فولادی دروازے کے اندر سے آ رہی تھیں۔ دروازے کے باہر ایک سرخ رنگ کا ہینڈل موجود تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا، اس نے وہ ہینڈل کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ایک سیاہ فام اس سے ٹکرا گیا۔ یہ عمران تھا، لیکن چونکہ وہ میک اپ میں تھا اور بلیک زیرو نے اس کا یہ میک اپ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ تو اسے پہچان نہ سکا، مگر عمران نے اسے پہچان لیا کیونکہ بلیک زیرو نے گارڈ کا میک اپ اس کے سامنے کیا تھا۔ طاہر فوراً بھاگو، ابھی پورا سینٹر ڈائنامائٹ سے اڑ جائے گا، عمران نے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو حیرت سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ مگر عمران صاحب وہ یورینیم، اس نے گھبراتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں جائے یورینیم، پہلے مجھے اپنی ٹیم کو بچانا ہے۔ عمران ایک گیلری میں پہنچ چکا تھا اور بلیک زیرو اس پریشانی اور افراتفری کے عالم میں ہونے کے باوجود عمران کی عظمت کا قائل ہونے پر مجبور ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے اتنا بکھیڑا پڑا وہ ٹیم کی خاطر اسے بھی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ عمران صاحب پھر خطرے کا سائرن بجا دینا چاہیے، بلیک زیرو نے رائے پیش کی۔ کہاں ہے الارم؟ عمران نے بےتابی سے پوچھا۔ ادھر میرے پیچھے آئیے۔ بلیک زیرو ایک طرف مڑ گیا اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئے۔ یہاں بھی مشینیں موجود تھیں۔ اس ہال کے ایک کونے میں ایک کیبن بنا ہوا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے اس کیبن میں گھس گیا۔ کیبن خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس نے میز کے قریب پڑی ایک چھوٹی سی مشین کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے سائرن کی زوردار آوازوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، جلدی کرو، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ باہر کہاں؟ سینٹر سے باہر یا ان کمروں سے باہر؟ بلیک زیرو نے گڑبڑا کر کہا۔ ان کمروں کے جال سے تو باہر نکلو، میں اپنی ٹیم کو کوشن دینا چاہتا ہوں، عمران نے جھنجھلا کر کہا اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے باہر میدان میں پہنچے، مگر اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر پورے سینٹر میں تاریکی چھا گئی۔ پھر لگاتار دھماکے ہونے لگے۔ عمران نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے لمحے اس نے ایک چھوٹا سا کیپسول نکال کر زمین پر دے مارا۔ کیپسول زمین پر لگتے ہی ایک سرخ رنگ کی شعاع اس میں سے نکلی اور آتش بازی کی ہوائی کی طرح وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی، لیکن اوپر چھت تھی اس لیے وہ چھت سے ٹکرا کر بکھر گئی۔ تم باہر جاؤ، میں سٹور کی طرف جاتا ہوں، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، مگر بلیک زیرو نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، عمران بھیڑیے کی طرح گھرایا اور بلیک زیرو اس طرف بھاگ پڑا جدھر جھاڑی کے ذریعے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ عمران اندھیرے میں اندازے سے بھاگتا ہوا سٹور روم کی طرف بڑھا۔ اب سینٹر میں خاموشی طاری تھی، کہیں کوئی فائر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید سائرن کی آواز سن کر سب لوگوں نے بھاگنے کے متعلق سوچا تھا۔ جلد ہی وہ سٹور روم کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سٹور روم کدھر ہے۔ اب اس کی آنکھیں
اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ چنانچہ اس نے دیکھ لیا کہ اسٹور روم کا فولادی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر اندر گھستا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسٹور روم میں پڑی ہوئی پیٹیاں، جن میں وہ چھوٹے چھوٹے باکس بھرے ہوئے تھے جن میں یورینیم تھا، غائب تھے اور اسٹور خالی پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس بھاگتا، اس نے ہال کے کونے میں حرکت دیکھ لی۔ یہ کوئی آدمی تھا جو اب گم ہو چکا تھا۔ عمران ادھر بھاگا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کونے میں ایک دروازہ موجود تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اب ایک طویل سرنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند اس سرنگ میں بھاگتا چلا گیا۔ اسے کافی دور ایک اور آدمی بھی سرنگ میں بھاگ رہا تھا۔ عمران کو شک پڑا کہ یہ ڈابکر ہوگا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جلد ہی سامنے اسے دھیمی دھیمی روشنی نظر آئی اور پھر جس وقت وہ پہنچا تو ایک کافی بڑا سوراخ تھا۔ وہ اس سوراخ سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اسی اوٹر دیوتا کے منہ سے باہر نکل آیا ہے جو اب بھی زہریلی پہاڑیوں پر ساکت کھڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف روشنی تھی، اور پھر اس نے آگے بھاگنے والے کو پہچان لیا۔